19ویں صدی میں جب سلطنت عثمانی میں اصلاحات کا آغاز ہوا تو اس ابتدائی دور میں خواتین کی تعلیم زیادہ تر مساجد، مدارس اور گھریلو سطح تک محدود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جدید تعلیمی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ عثمانی دور میں خواتین کے لیے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں سبیہ مکتب تھا، جس میں ابتدائی یعنی پرائمری سکولز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاسز ہوتی تھیں۔ اس مکتب میں قرآن، عربی، بنیادی ریاضی اور عثمانی زبان کی تعلیم کے لیے الگ الگ کلاسز تھیں۔ 1869 میں سلطنت عثمانیہ میں لڑکیوں کے لیے پہلا ٹیچر ٹریننگ کالج دارالمعلمات قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد خواتین اساتذہ کو تربیت دینا تھا تاکہ وہ لڑکیوں کے اسکولوں میں پڑھا سکیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں رشدیہ مدارس قائم کیا گیا، جس میں لڑکیوں کو دینی، سائنسی اور عثمانی زبان کی سیکنڈری تک تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اسکول زیادہ تر شہری علاقوں میں تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں 1863 میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالفنون کے نام سے پہلی جدید یونیورسٹی قائم کی گئی۔ ابتدائی طور پر یہ صرف مردوں کے لیے تھی، لیکن 1914 میں خواتین کو بھی داخلے کی اجازت دی گئی۔ یہاں ادب، سائنس، فلسفہ اور تاریخ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1851 میں استنبول میں لڑکیوں کے لیے پہلا سیکنڈری اسکول اناس مکتب کے نام سے قائم کیا گیا، جسے اناس رشدیہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اسکول اعلیٰ تعلیم کے لیے بنیادی تعلیم فراہم کرتا تھا۔ 1898 میں عثمانی سلطنت میں پہلی بار خواتین کو نرسنگ اور طب کی تعلیم کی اجازت دی گئی۔ اس کے لیے طبیہ مکتبہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1903 میں خواتین کے لیے ایک الگ میڈیکل اسکول بھی کھولا گیا۔ دارالحکومت مینفنی میں پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے خواتین کو ہنر مند بنانے کے لیے قائم کیے گئے، جہاں انہیں سلائی، کڑھائی، قالین بننے اور دستکاری کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار بن سکیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے خواتین کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک خواتین کے لیے تعلیمی مواقع پیدا کیے گئے۔ یہ تعلیمی اصلاحات جدید ترکی میں خواتین کی تعلیم کے فروغ کی بنیاد بنی۔